اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھیں. فطر کے بعد وضو کے نفل ادا کرنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں. فطر آخری نماز ہے بابا، اس کے بعد نفلیں نہیں. کیا چھینک طبی اعتبار سے آتی ہے یا کسی کے یاد کرنے سے؟ یہ تو ایسے رسم ہے، کسی نے یاد کیا اور یہ وہ. چھینک اطباء کہتے ہیں کہ 1 اور 2 صحت کی نشانی ہے، اس لیے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، اور 3 کے بعد پھر الحمدللہ نہیں پڑھا جاتا، پھر وہ مرض کی نشانی ہے. آج کل کافی سارے ٹافی، جیلی اور دیگر کھانے کی چیزوں میں تصویریں بنی ہوئی ہیں. ہمارا چونکہ کفار کمپنیاں ہیں یا بغیرت کمپنیز ہیں، اس لیے وہ ایسا کرتی ہے. ان سے بچنے میں خیر ہے، مجبوراً استعمال جائز ہے. ذبح کرنے کا صحیح طریقہ بتایا. بازاروں میں جو مرغی ذبح کرتے ہیں وہ مرغی صبح سے صحیح سے، اور میں نے سنا ہے کہ مرغی حلال نہیں ہے. نہیں، مرغی حلال ہے، یہ بات کر رہا ہے. نئی باتیں شروع کر رہے ہیں آپ. مرغی جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو مردار ہے وہ مردار. بسم اللہ اللہ اکبر. اور گلے جو خرخرا ہے اس کے سیدھ میں چھرا پھیرا جائے. بڑے جانور کی جو 4 رگیں ہیں اوداج اربع کہلاتی ہے، وہ کم از کم 2 یا 3 کٹ جائے. سارے کٹ جائے تو افضل ہے. پہلی صف میں کسی بزرگ یا خاص شخصیت کی جگہ چھوڑنا کیسا ہے؟ معروف ہستی، مہمان، بزرگ، عالم، استاذ جن کی آمد یقینی ہو ان کے لیے جگہ رکھنا یہ احترام و ادب ہے. بعض لوگ نماز اور روزے کی نیت زبان سے کہنے کو بدعت کہتے ہیں. وہ غلط کہتے ہیں. عالمگیری میں ہے، زبان سے نیت بہتر ہے. ہمارے گھر میں ایک ٹی وی ہے، اب میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اس کو بیچوں یا توڑوں جب اس کی قیمت اتنے ہزار ہے؟ اس کو بیچے آپ اور بغیر نیت ثواب کے وہ پیسہ فقراء کو دے. حرام چیز کی قیمت پر ثواب کی نیت نہیں ہوتی. ایک آدمی بوجھ مجبوری سود پر رقم حاصل کرتا ہے اور اس رقم کے ذریعے قبرستان کے لیے زمین خریدتا ہے، تو کیا ایسی زمین کو قبرستان بنانے کے لیے وقف کرنا جائز ہے؟ کیا مردوں کو جلانا چاہتا ہے؟ زندے تو کیا کہ مردہ غریب جو ہے ان کو بھی سودی زمین میں دفنا رہا ہے. لا حول ولا قوة. کوئی بہت ناکارہ اور جہنمی آدمی کہ مردوں پر بھی رحم نہیں کرتا. سجدہ تلاوت اور فوت شدہ بعد نماز فجر بعد نماز اثر صحیح ہے. سجدہ تلاوت تو صحیح ہے، اور فوت شدہ قطعی نماز معلوم، وہ بھی نماز فجر سے پہلے اور بعد میں اثر کے بعد صحیح ہے. البتہ سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت صحیح نہیں ہے. الا عصر یومہ، ہاں اس دن کی اثر پڑھ سکتے ہیں. 2 بکروں کی ذبح پر لڑکے کے عقیقہ اور قربانی کی نیت بیک ہوا کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ذبح تو یا عقیقے کا ہوگا یا قربانی کا ہوگا. طالب علم ہو، تعلیم مصنوعہ کی وجہ سے دینی معلومات مثلا ذکر، اذکار اور قرآن شریف کی تلاوت وغیرہ بہت کوتاہی ہوتی ہے. کسی مصروفیت کی وجہ سے کوتاہی ہو تو معاف ہے. البتہ آپ کم از کم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ 33 والے تسبیحات 10 دفعہ پڑھا کریں، اور فرض نماز کے بعد اٹھتے وقت سنتوں کے لیے جگہ بدلتے آیت الکرسی پڑھا کریں. بقیہ کوتاہیاں معاف ہو جائے گی. طلوع آفتاب ہو گیا، مطابق دائمی نقشت نماز جائز یا صبر کرنا چاہیے؟ طلوع آفتاب کے لمحے سے 7 منٹ کے بعد اشراق پڑھی جائے. میں جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں، الحمدللہ حافظ قرآن ہوں. جامعہ کے حدود کے اندر 2 مساجد ہیں جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے 5-6 منٹ کے مسافت پر ہے. اپنے دوستوں کے کہنے پر میں خود ڈپارٹمنٹ کے ساتھ موجود پارک میں جماعت کراتا ہوں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جب مسجد موجود ہے اور اہل حق کی ہے اور اہل حق نماز پڑھاتے ہیں تو آپ کا وہاں قریب میں جماعت کرانا مناسب نہیں ہے، مسجدوں میں جانا چاہیے. ہاں اگر کبھی جماعت چھوٹ گئی، دیر سے فارغ ہوئے، مستقل معمول نہیں، کبھی کبھی، تو عذر ضرورت تنہا پڑھنے سے جماعت بہتر ہے. کیا کسی غیر مسلم کے انتقال کی خبر سن کر انا للہ پڑھ سکتے ہیں؟ غیر مسلم کے انتقال کی خبر پر انا للہ پڑھنے سے ایمان سلب ہو جائے گا. اس پر پڑھو گے الحمدللہ. کافر، مرتد، بدعتی، مشرک، اس کی موت پر کہو گے فقطع دابر القوم الذین ظلموا، خدا ایسے لوگوں کی جڑیں کاٹ دے. والحمدللہ رب العالمین. جس قرآن میں صدمے موت یا صدمے پر انا للہ ہے، اسی قرآن میں ظالم کی ہلاکت پر الحمدللہ رب العالمین.
12 ربیع الاول کو بغیر دن منانے کی نیت سے صدقہ کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. غوری لقب رکھنا کیسا ہے؟ غوری لفظ کا معنی کیا ہے؟ یہ تو آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غورستان ہندوستان، افغانستان اور ایران کے آخری سرحدوں پر ایک علاقہ ہے، اسے غورستان کہتے ہیں. شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری 2 بھائی وہی کے تھے. شہاب الدین نے ہندوستان آ کر پرتوی راجا کو قتل کیا تھا اور مسلمانوں کو بڑے مظالم سے چھڑایا تھا. چونکہ وہ اس علاقے کے رہنے والے تھے اس لیے غوری کہلاتے تھے. ان کی نسبت سے بعض مسلمان بھی غوریان ہیں. یا رسول اللہ کو صحیح کہنے کی دلیل جو علماء دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں، نماز میں ہم کہتے ہیں سلام ہو تم پر نبی. نماز میں تو اس طرح نہیں یا رسول اللہ، نماز میں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر نماز والے الفاظ کیوں بدلے گئے؟ سوال یہ ہے ان الفاظ کو کیوں چھوڑا گیا؟ یہی تو بدعتی کی نشانی ہے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. حدیث کا مفہوم داڑھی بڑھاؤ تو جماعت اسلامی والے اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ اس میں مقدار نہیں بتائی. اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ بڑی سے بڑی داڑھی ہو نا، تو چھوٹی اور گنجی اور کٹی پٹی داڑھی نہ ہو بلکہ ایک قبضہ، ایک مٹھی داڑھی ہونا ضروری ہے. دوسری احادیث میں قبضے کا ذکر آ چکا ہے، خاص کر صحابہ کے اعمال میں. میری والدہ کی گھٹنوں پر کئی سال سے درد ہے، اس کی وجہ سے نماز بھی کرسی پر بیٹھ کر پڑھتی ہے اور دونوں ہاتھوں پر بھی رہتا ہے اور ہاتھ کبھی کبھار سن بھی ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی گوشت تقریباً بند کرا دے. بالکل گوشت سے بہت ہی تکلیف بڑھتی ہے، خاص کر ہڈیوں کی، اور سبزیاں اور اس قسم کی چیزیں. دودھ دہی بھی کم کرا دے. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر روزانہ 1 بار پڑھی جائے، ان کی صحت کی دعا کے لیے بھی اور دم کرنے کے لیے. بدعتیوں نے ایک چھوٹی تصویر شائع کی جس میں آن حضرت کا امامہ ہے بقول ان کے، اور عصا ہے اور جوتے وغیرہ ہے، اس میں جو پگڑی ہے وہ ہری ہے. وہ تو انہوں نے ہری کی ہے نا وہ تو انہوں نے گھر بیٹھ کے ہرا رنگ لگایا. ان کے سر ہرے ہو گئے بالکل گرگٹ کی طرح. قریب ہے کہ بس شلواریں بھی ہری پہننے والے ہیں. سلام کے بعد یہ کہ بدعتی کہتے ہیں کہ نبی روح کے ساتھ حاضر ناظر ہے اور جسم کے ساتھ مدینے میں ہے. انبیاء علیہ السلام کے ارواح کے بارے میں صحیح مسلم میں پیغمبر نے خود کہا ہے ان ارواح الانبیاء تستقرون فی علیین. پیغمبروں کی ارواح علیین میں ہے. دنیا میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ارواح آتی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے. فجر میں نماز سے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر مسلسل چیختے ہیں کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز میں ابھی اتنا وقت باقی ہے. الصلاۃ خیر من النوم پھر کہتے ہیں نماز نیند سے. علماء لکھتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یا اذان کے بعد پھر مسجد سے چیخے لگانا حرام ناجائز. کیا کسی حدیث میں ایسا آیا ہے کہ عورت اگر اول وقت میں نماز پڑھے تو انہیں بھی جماعت کا ثواب ملے گا؟ خواتین کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے مطلقاً، کیونکہ ان کے ذمہ جماعت نہیں ہے، اس لیے انتظار کی حاجت نہیں ہے. حنفیہ جو اکثر نمازوں کو مؤخر افضل کہتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے بھی فجر کی نماز تک غلس میں اندھیرے میں پڑھنا بہتر ہے. کیا کوئی شخص جس کے ذمہ اپنی قربانی واجب ہو اپنی قربانی چھوڑ کر اپنے والد و والدہ کی طرف سے قربانی دے سکتا ہے؟ چھوڑ کر کیا مطلب ہے؟ اپنا واجب پہلے ادا کرے ورنہ ماں باپ کی قربانی نہیں ہوگی، کوئی ثواب نہیں ملے گا. میرا آج سے 6 سال قبل نکاح ہوا، میں اس وقت بالغ نہیں تھا. بڑے بھائی کے پریشر ڈالنے کی وجہ سے میں نے طلاق دے دی. اب ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیا طلاق کا واسطہ بلوغ سے؟ نہیں، طلاق ہو گئی. ما حکم لبس قلنس وقلة للجيش ارتفاع بعضها منها؟ یعنی المجاہد احیانا يلبس القلنسوة الكبرى كما روي عن محمد بن الحسن الشيباني علامة للجهاد وللمجاهد. وأما في الأحوال العامة فتنبغي أن تكون القلنسوة اللاتية، يعني التي تفترش على الرأس ولا ترتفع، لأن الرافع يقال لها الناشزة وهي مكروهة. سوال یہ ہے کہ زید کے والد بینک میں نوکری کرتے ہیں، زید ان کی کمائی سے تعلیم حاصل کرتے. اب اگر زید کسی جائز جگہ نوکری کرے تو کیا اس کی کمائی حلال ہے؟ جی انشاءاللہ حلال ہوگی. بینک سے ملنے والے وظیفے یا اسکالرشپ تعلیم حاصل کرنا جائز ہے. بس وہ اس طرح سمجھا جائے کہ کفار کا مال غنیمت ہے.
میں نے سنا ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد 10 تاریخ تک بال وغیرہ صاف نہ کرایا جائے. ہاں یہ افضل اور بہتر ہے. حدیث کا مضمون تو اس طرح ہے کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آئے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو تو نہ وہ ناخن لے اور نہ وہ بال لے. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جن کے ذمہ قربانی نہیں ہے وہ بھی 10 ذوالحج تک رہے بغیر ناخن و بال لیے، ان کو بھی ثواب ملے گا. سوال یہ کہ نابینا کے لیے زیر ناف کے بال صاف کرنے کے لیے بال صاف کریم استعمال کرنا کوئی بھی ذریعہ ہو جو اس کو سہولت کا باعث، ٹھیک ہے. اور نماز میں کھڑے موزے پر مسح کرنے کی مدت پوری ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کے دوران اگر مدت پوری ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور یہ شخص نماز توڑ کر مسح بحال کرے اور پھر نماز شروع کر دے. کیا پرائز بانڈ اور انعامی اسکیموں سے حاصل ہونے والی رقم حلال ہے؟ مولانا مجسم لدھیانوی مرحوم نے ان کو ناجائز کہا ہے. چپکلی مارنا، کہتے ہیں کالی چپکلی مارنا ثواب ہے. حضرت کو خواب میں دیکھنا بہت بڑا مقام ہے بشرطی کہ سنت کا اتباع نصیب ہو جائے. مرد حضرات عید کی نماز پڑھتے ہیں، عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ گھروں میں آرام سے بیٹھے سوئی اور چولے اور یہ چیزیں تیار کریں. ان کے ذمہ اللہ نے یہ چیزیں نہیں لگائی. 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. کیا یہ 3 بہنیں اپنے حق قبل از تقسیم بھائیوں کو معاف کر سکتی؟ جی کر سکتی. ایک لڑکی نے کی علامت تو عدالت نے شادی کرنے تنسیخ کی عدالت تو عدالت نے شادی کرنے کا اختیار دے دیا ہے، شادی ہو گئی. کیا وہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے؟ غیر مقلد کے مولانا نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. غیر مقلدوں کے مسائل تقریباً غلط ہے، ان کے مسائل مرزائیوں کی طرح جھوٹے ہیں. باقی یہ صاف لکھ کے ہمارے دارالفتاء بھیج دیں. اگر طواف کے کچھ چکر نیچے پورے کیے اور بقیہ اوپر، کوئی حرج نہیں. طواف کرنا پورا کرنا ہے. اگر سخت بھیڑ اور رش ہے تو 4 شوط کافی ہے. طواف ہو گیا جب 4 چکر ہو گئے، 7 ضروری نہیں. طواف کے دوران اجتماعی طور پر زور زور دعائیں مانگنا مکروہ لکھا ہے. زور زور سے چیخنے چلانا طواف میں، سب کی عبادات غارت کرنا، یہ بہت بری بات ہے. مجھے لکڑی کی بڑی بڑی بوتلیں بنانے کا آرڈر ملا ہے جس کو جاپانی خرید کر اکثر شراب کی بوتل رکھتے ہیں. کیا ایسے آرڈر کا مال دینا مسلمان کے لیے بنا کے دینا غلط ہے؟ کفار کو بنا کے دینا جائز ہے؟ مفتی صاحب اس مسئلے کا جواب دیں. شادیوں میں کتنی حق مہار دینا چاہیے؟ اتنا دے کہ اتنا کم نہ ہو کہ خاتون کی بے عزتی ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکا ادا نہ کر سکے. اللہ بین بین پر خوش ہوتے ہیں. والد وفات پا گئے، ان کے لیے قربانی بہت بڑے ثواب اور اجر کا باعث ہے. اکثر مساجد کمیٹی والے امام صاحب سے گھر کے سودے وغیرہ منگواتے ہیں اور بے عزت کرتے ہیں. وہ امام نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو کمیٹی والوں کے گھر کے سودے لے کے آتے ہیں. اس کے پیچھے نماز پڑھنا تو کیا کہ اس کی شکل کو دیکھنے بھی گناہ ہے. وہ امام نہیں ہے، وہ محلے والوں کا چپڑاسی ہے. امام صاحب کو چاہیے کہ محلے والوں سے کہے کہ میرا سامان تم لایا کرو. اور اس میں لکھا ہے بدائع الصنائی میں کہ امام کو حق حاصل ہے کہ وہ قوم سے کام کرائے. ایک آدمی تہجد ہمیشہ پڑھتا ہے، کیا اس کی قضا ہو جائے یا نہیں؟ پتہ نہیں قضا ہو جائے نہیں کیا مطلب؟ ہاں وہ تو کہہ رہا ہے تہجد ہمیشہ پڑھتا ہے، تو اس کے ذمہ اگر قضا نمازیں ہیں تو اس کو اولیت دی جائے، تاہم تہجد نہ چھوڑے. حضرت معاویہ کس موقع پر مشرف اسلام ہوئے؟ فتح مکہ پر یا اس سے قبل؟ نہیں، فتح مکہ کے موقع پر. اہل سنت کے یہاں خمس کیوں نہیں دیا جاتا جبکہ اس کا حکم تو قرآن میں ہے؟ اس کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے. نماز جنازے میں کون سا درود شریف پڑھنا افضل ہے؟ یہی درود ابراہیم ہے. بعض طرق میں الفاظ زیادہ ہے. صلاۃ تسبیح سے کیا تمام گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اولاً تو صلاۃ تسبیح ثابت نہیں ہے. ثانیاً اس کی جملہ روایات ضعیف و کمزور ہے. ثالثاً یہ معمول کا عمل نہیں، عمر بھر میں ایک دفعہ کافی ہے، یا سال میں یا مہینے میں. میں نے پچھلے سال قرآن شریف کا مکمل کیا، حفظ مکمل کرتے گھر والوں نے مجھے مدرسے اس بہانے نکالا کہ تم پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرو. حضرت 5 مہینے ہو گئے میرے پڑھائی بالکل چھوٹ گئی. پوچھتے ہیں کہ میں گھر والوں کو بتائے بغیر کئی مدرسے میں جا کر داخلہ لوں. جی ہاں بالکل، بڑی اچھی بات ہے. امام مسافر تھا، مقیموں کو پورا نماز پڑھا لیا، نماز فاسد ہے، نماز نہیں ہوئی. ہاں الا یہ کہ امام نے دوران صلاۃ اقامہ کی نیت کی کہ میں بھی یہاں رہوں گا. اگر کسی نے تیر چلا کر اور شکار کو زخمی کیا، بسم اللہ نہیں پڑھا
تو بعد میں شکار مل گیا اور حلال کیا تو حلال ہے ورنہ مردار ہے. کوئلے کی کان کے اندر پانی موجود ہے, پانی بالکل نمکین ہے اور گیس کی وجہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے, ان پانی سے وضو کیسا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ جو پانی مضر صحت ہے یا بدبودار ہے اس سے طہارت نہیں ہو سکتی. تاہم اگر نمکین ہے, شورا ہے, تو نمکین اور شورے کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس سے وضو غسل جائز ہے, کپڑا پاک ہو جائے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی, حدیث مذکور میں لفظ سنت سے سنت واحد مراد ہے یا نبی کی پوری زندگی مراد ہے؟ نبی کی ہر ادا مراد ہے. ان زنا المرء ما اخت زوجتی هل يبقى النکاح؟ يبقى النکاح, يبقى نکاح لا ينفسخ. کوئی شریک ہوا جماعت میں سب سے آخری رکعت میں, اب بعد والے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا یا نہیں؟ ایک شخص شریک ہوا جماعت میں سب سے آخری رکعت میں, یعنی ایک رکعت اس کو مل گئی, 4 رکعت والی نماز ہے, تو یہ اٹھے اور سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ فاتحہ سورت کے ساتھ پہلی رکعت پڑھ کے قاعدہ کر لے, پھر اٹھے اور دوسری رکعت سورت والی پڑھ لے, پھر اٹھے اور ایک رکعت بغیر سورت کے پڑھ لے. گزشتہ دنوں سندل بابا آیا, اس سے بیعت کرنے کیسی ہے؟ بہت اچھی بات ہے, ابھی تک آپ بیعت نہیں ہوئے, باتیں کر رہے ہیں. ختم قرآن پر کھانا کھانا جائز, مستحب, باعث اجر. صرف کھانا نہیں, پیسے بھی دیا کرو. ذکر بالجہر انفراداً اجتماعاً جائز ہے جب کسی کو نقصان نہ ہو, ترغیب و تشویق ہو. قائد آباد میں ایک بابا ہے, وہ عورتوں پر دم ڈالتا ہے اور چھاتیوں پر ہاتھ لگاتا ہے, تو عورتیں ملتی ہیں نا اس کو چھاتیوں میں ہاتھ پھیلانے والی. وہ تو بابا تو عورتوں کے پیچھے گھروں میں نہیں جاتا, عورتیں وہاں جا کر کے چھاتیاں دم کراتی ہے. ہاں, آپ اس بابا کے خلیفہ بن جائیں تاکہ اس کی مدد کریں. پیغمبر نے جب عورتوں کو بیعت کرنا چاہا اور عورت نے ہاتھ بڑھایا, فرمایا میں عورت سے ہاتھ نہیں ملاتا, اور آپ نے فرمایا میرا قول ایک عورت کے لیے اور سب کے لیے برابر ہے, اور کپڑا بیچ میں رکھا, اور فرمایا تم کپڑے کو ہاتھ لگاؤ. عرض یہ ہے کہ ایک آدمی کی داڑھی پوری ایک مشت ہے مگر وہ نیچے دبا کے چھپاتا ہے, کیا اس آدمی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑا منافق آدمی کہ داڑھی رکھنے کے باوجود بھی انسان نہیں بنتا ہے. یہ معاشرے کا شکست خوردہ آدمی ہے, مجرم اور گناہگار ہے, کہ ایسی غلط بیماری میں مبتلا ہے کہ ایک موجود سنت کو بھی دبا رہا ہے. ایک شخص پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ ثواب کی نیت سے, بہت سارے اکابر اور بزرگان دین صرف ثواب کی وجہ سے قربانی کرتے تھے. یہ جو سینکڑوں قربانیاں ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ واجب ہوتی ہے, کہ واجب پہ ایک قربانی ہے, بادشاہ پر بھی اور عام مسلمان امیر پر بھی, یہ بقیہ سب ثواب کے لیے. فقر کے ختم کرنے کے لیے, قرضے کے اتارنے کے لیے, بیماریوں کے ازالے کے لیے بھی قربانی بہت مناسب ہے. میرے والد حج پر گئے ہوئے ہیں اور یہ حج میرے دادا مرحوم کی جگہ کرتے ہیں, کیا ان کی جگہ قربانی؟ اس قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ حج کے مناسک کا حصہ ہے. واجب قربانی گھر پر علیحدہ ہے. کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا, اس کے بعد کسی اور اچھے جانور خرید لیا, تو کیا پہلے والے جانور کو بیچ سکتے؟ جی بیچ سکتے. آج کل مساجد میں انگریزی کیلنڈر ہوتے ہیں اور گھروں میں بھی, جیسے سورج کا دن وغیرہ, یہ بتوں کی عبادت کے دن ہے, تو کیا مسلمان کا مسئلہ سے کیلنڈر؟ چونکہ لوگ اس سے سمجھتے آسانی سے ہیں, اس لیے اس میں ایسے کوئی چیز صریح خلاف نہیں ہے. نظام ہجری افضل ہے لیکن نظام شمسی بھی جائز ہے, اس واسطے ایسے کیلنڈر سے وقت کا فائدہ لینا جائز ہے. ایک شخص کے پاس 700 روپے ہیں, 7,000 روپے, کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ جی ہاں, چاندی کے نصاب کے حساب سے وہ مالک نصاب ہے. کیا مسجد عائشہ صرف عورتوں کے لیے میقات ہے؟ نہیں, سب کے لیے. مسجد میں اللہ والے ٹولیاں بنا کر بیٹھتے ہیں اور یہاں بھی بیان کرتے ہیں, ان میں سے ایک نے کہا اگر کوئی حج کو نہ جائے اور ایام حج میں گنجے ہو جائے تو اس کو بھی حج کا کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا. نہیں, اس طرح نہیں, بال بالکل نہ منڈوائے اور 10 ذی الحج کو قربانی کے اندر مینڈا کاٹے اور اس کے کاٹنے کے بعد پھر بال اتارے, تو بعض روایات میں ہے کہ اللہ اس کو حج کا ثواب دے گا. ایک ایسا مسئلہ دریافت ہے کہ گاؤں کی مسجد میں جماعت ثانیہ کا حکم ہے. ہر جگہ جہاں امام اور مؤذن مقرر ہے اور 5 وقت جماعت ہوتی ہے, دوسری جماعت گناہ کبیرہ اور ناجائز ہے. اگر دوسری جماعت کرنی ہے تو مسجد کے علاوہ کہیں اور جا کے کرے, برانڈے میں کرے, میدان میں کرے, کسی کے گھر پہ کرے.
جس جگہ ایک دفعہ جماعت ہو چکی ہے وہاں دوسری جماعت منع ہے. درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات حل فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی عطا فرمائے, اس طرح دین خدمت کرتے رہے, ہم جیسے جاہلوں کو ہدایت ملتی رہے. آمین. آپ سے معتبان تمہا سے میرا بیٹا نوید علوی 1.5 ماہ سے بے روزگار ہے, اللہ اس کو عزت کا روزگار عطا فرمائے. وہ اور آپ کثرت سے استغفار کریں, خیر ہو جائے گی. عرض یہ کہ میرے ہر جمعے کو یہاں نماز کے لیے آتا ہوں اور آپ سے بہت عقیدت ہے. گزارش یہ کہ جب میں کافی عرصے بے روزگار ہوں, اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. اللہ پاک آپ کو عزت اور حلال کے رزق عطا فرمائے اور اپنے پسند سے بڑھ کر, متوقع سے بڑھ کر عزت کا روزگار عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جنہوں نے مرحومین کے لیے کہا اللہ ان کی بخشش فرمائے, جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا دے, اور جن کے روزگار میں تکلیف ہے اللہ ان کو حلال رزق اور وسیع روزگار عزت کا فروغ کے ساتھ نصیب فرمائے. جن کی جو دعائیں ہیں قبول فرمائے, مراد عطا فرمائے, مشکلات حل فرمائے, تمام پریشانیاں دور فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.